حشمت رضا بہلول سرائیکی نوحے کی طرف کس طرح چلا گیا؟ بس شروع سے رجحان ہی کوئی ایسا رہا ہے میرا کہ میں نوحے میں ہی رہا، اور سرکار نے اس کو دعا فرمائی کہ جب تک دنیا رہے گی، جب تک مصائب ہوتا رہے گا، جس طرح کی تاثیر تمہاری زبان میں ہوگی کسی میں نہیں ہوگی۔ آج سجاد دعا کر رہا ہے۔ غور صاحب کے بھی جو کلام ہے، آپ کے بھی جو کلام ہے، ایسے آپ لوگوں نے موضوعات نکالے ہیں جو کہ عموماً اردو زبان تو دور پنجابی میں بھی یہ وہ مضمون ہے جو پنجابی میں یا اردو میں یہ مضمون نہیں کہے گئے۔ ہر تہذیب میں اٹھنے بیٹھنے کے، چلنے کے، شادی کے، ملنے کے، جلنے کے آداب طے ہوئے ہیں۔ سردار کہتی ہے وہ سردار کسی زبان میں بھی نہیں آتا۔ کوئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس لسانیات کے ساتھ جڑ کے رہ جاتی ہیں۔ یہ منطقی دور آ گیا ہے، ادیب دی گال کون سن رہا ہے، اتھا پرستار سیج دے ہن سلیب دی گال کون سن رہا ہے، سہن ہووے باویں ہووے صحرا، غریب کیتے ہو کربلا کے، غریب توڑے حسین ہووے، غریب دی گال کون سن رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔ تکبیر کے حسین مقدر کا باپ ہے، تکبیر کے حسین مقدر کا باپ ہے، کتنا بڑا حسین ہے، اکبر کا باپ ہے۔ دوستو، آج کے ہمارے لکھیاتیس پوڈ کاسٹ کے مہمان اسی شاعر کے خالق، شاعر اہل بیت جناب حشمت رضا بہلول صاحب ہیں۔ حشمت رضا بہلول صاحب سرائیکی شاعری میں کوئی نیا نام نہیں ہے۔ سرائیکی شاعری بلکہ بالخصوص سرائیکی نوحے کو منظر عام پر لانے والے، دنیا تک پہنچانے والے کچھ ایسے شعراء ہیں جن میں حشمت رضا بہلول صاحب بھی شامل ہیں۔ اب چونکہ بہلول صاحب کے ساتھ ہمارے گھریلو مراسم ہیں، کیونکہ وہ علامہ غلفام حسین ہاشمی صاحب کے بھانجے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے گھریلو معاملات ہیں، تو اسی لیے آپ یہ ویڈیو میں مجھے دیکھیں گے کہ میں خاصا فرینک ہوں ان کے ساتھ، فارمیلٹی کم ہے، اور یہ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اس طرح کی جو پوڈ کاسٹ ہیں اس میں فارمیلٹی نہ ہو اتنی زیادہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حشمت رضا بہلول صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ پہلے بھی کیا ہے محسن جعفری صاحب کے ساتھ، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے، اپنے بچپنے کے اور اپنی شاعری کے سفر کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے، ان کے اساتذہ وغیرہ یہ سارا کچھ بات کر چکے ہیں۔ تو پھر میں نے دانستہ طور پر یہ کوشش کی ہے کہ میں ان سوالات کے متعلق بہلول صاحب سے نہ پوچھوں، اور بہلول صاحب کو بطور ایک انڈیویجول یا ایک شاعر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ سرائیکی زبان کے نمائندے کے طور پر ان سے بات کروں اور سرائیکی زبان پر بات کروں، کیونکہ سرائیکی شاعری بالخصوص سرائیکی نوحہ مجہول القدر ہے اور اس پر بات ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ پہلی نشست ہے، وقت ہمارے پاس کم تھا، باتیں تو بہت سی ہو سکتی تھی بہلول صاحب کے ساتھ، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی، وعدہ لے کر آیا ہوں کہ انشاءاللہ اور بھی نشستیں ہوگی، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ وقت کم تھا اور بہت سے معاملات جو تھے وہ رہ گئے، بہت سے سوالات رہ گئے۔ خیر، اب آپ پوڈ کاسٹ انجوائے کیجیے۔ یاری میں قبلہ کیسے حوالے مولا ہیں؟ امیر السلام علیکم، ٹھیک، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ قبلہ کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم بچپنے سے اردو ادب پڑھتے ہیں، اردو ادب میں ہماری زندگی گزری ہے، آپ نے بھی اردو ادب بہت پڑھا ہے۔ ایک جو چیز، ایک جو نقطہ ہے وہ بہت مجہول القدر ہے، وہ ہے سرائیکی کلام، بالخصوص نوحہ، کیونکہ ایک تو وہ نوحہ ہے تو ویسے ہی عموماً لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، اوپر سے سرائیکی نوحہ۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حشمت رضا بہلول سرائیکی نوحے کی طرف کس طرح چلا گیا؟ سرائیکی نوحہ تو ہمارے گھر میں تھا، پہلے سے موجود تھا، ہمارے نانا کہتے تھے، ہماری والدہ کہتی تھی۔ اور وہ یعنی کہ شوکت بھائی جس طرح ہیں وہ منقبتوں کی طرف گئے، آپ نے اپنی زندگی کو نوحے کو وقف کیوں کیا؟ بس شروع سے رجحان ہی کوئی ایسا رہا ہے میرا کہ میں نوحے میں ہی رہا، یعنی سن 71 میں میرا پہلا نوحہ پڑھا گیا، اور وہ بھی سرائیکی نوحہ تھا۔ تو نوحے کا رجحان تھا، ماتم داری کا تھا سارا نظام، تو گھر میں تو ہر وقت الحمدللہ یا حسین ہوتی تھی اور ہوتی رہے گی مولا کرم سے۔ تو یہ جو سرائیکی نوحہ ہے، اب ہمارا ہاں اردو نوحے لکھنے کا ایک روایتی طریقہ ہے،
کچھ کہیں مناظرے کے اشعار آ جاتے ہیں، کہیں خالصتاً تاریخی اشعار آتے ہیں. سرائکی کا کچھ مختلف رنگ ہے سرائکی میں بین ہی زیادہ ہے، بینیا رنگ جو جی بین بہت زیادہ ہے. بین کی کیفیت جو ہے نا، اور سرائکی میں ایک خوبصورت ترین بات یہ ہے جو اردو میں نہیں ہے. ابھی اردو کے شعراء نے وہ کام شروع کیا ہے. سرائکی میں یہ ہے کہ جو مطلع شروع کیا ہے، جو مضمون شروع کیا ہے، آپ نے 10 شعر کہے ہیں، 5 کہے ہیں، 9 کہے ہیں، 18 کہے ہیں، آپ اس سے باہر ہی جاؤ گے. شہزادہ قاسم شروع کیا تو پھر شہزادہ قاسم ہی ہوگا. اگر اپنا مدینے سے چلنا شروع کیا ہے 28 رجب میں، تو پھر 28 رجب پہ ہی بات ہوگی. یہ نہیں کہ ایک شعر 28 رجب پہ، ایک کربلا کا، ایک بدار کا، ایک واپسی کرنا، ایسا نہیں ہے. سرائکی میں یہ قطعاً نہیں ہے. اچھا شروع سے ہی نہیں شروع ہے. سے. اور میں دوسری بات آپ کو یہ ایک بتا دینا چاہتا ہوں کہ سرائکی بذات خود ایک زبان ہے. بالکل قدیم زبان ہے. اردو مجموعہ ہے سرائکی زبانوں قدیمی کا. زبان ہے بالکل. ہاں، تو سرائکی اتنی قدیمی زبان ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے حرم میں ایک خاتون تھی جو سرائکی سے اپنا سندھی تھی. اس کے ساتھ یہ واقعہ باقاعدہ ممبر سے غضنفر توسی صاحب نے مولانا کے درجات بلند کرے اپنی زندگی میں بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ ایک خاتون تھی جو سندھی تھی، ان کے حرم میں ایک عورت. اس کے ساتھ ایک کنیز گئی ہوئی تھی جو سرائکی سپیکنگ تھی. تو واقعہ کربلا کے بعد وہ گھر کے برتن دھو رہی تھی اور اپنی زبان میں بیان کر رہی تھی، نوحہ پڑھ رہی تھی. تو سرکار گئے، تو سرکار تو سب جانتے ہیں، اور سرکار گئے تو وہ چپ کر گئی. تو سرکار نے پوچھا یہ کیا تو ابھی کر رہی تھی، ابھی خاموش کیوں ہو گئی؟ کہا بولا میں اپنی سرائکی زبان جو ہماری مادی زبان جو ہے اس میں آپ کے بابا کے مصائب پڑھ رہی تھی. بولنے کا مجھے بھی سنا. مولانا نے وہ سنے، اور یہ سرکار بقول غضنفر صاحب کے دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور سرکار نے اس کو دعا فرمائی کہ جب تک دنیا رہے گی، جب تک مصائب ہوتا رہے گا، جس طرح کی تاثیر تمہاری زبان میں ہوگی کسی میں نہیں ہوگی. آج سجاد دعا کر رہا ہے. اور بالکل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سرائکی زبان کی تاثیر بڑی عجیب. ایک سب سے پہلے تو زبان ہی بہت میٹھی زبان ہے سرائکی، اور بالکل پنجابی سے الگ ہٹ کے اس کا ایک رنگ ہے. ہاں، پنجابی کے لفظ تو ہیں سرائکی میں، سندھی کے، پنجابی کے، کیونکہ ہمسائیگی ہے، قریب ہے، تو وہ سارے کٹھے رہ رہے ہیں تو لفظ ایک دوسرے میں جب معاشرت بڑھتی ہے، معاشرے میں لفظ آ جاتے ہیں، ضم ہو جاتے ہیں. لیکن اصل جو سرائکی کے اپنے رنگ ہے یا اپنی ٹرمز ہیں، کچھ جگہ ایسی ہے کیا کیتیم کنگیوم، یہ جو ترکیبیں ہیں یہ فارسی سے لی ہوئی ہیں. وہ چونکہ وہ بھی ایک بہت قدیمی زبان ہے. ہاں، تو اس لیے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، عربی کے بعد آپ جب مرثیے کی زبان میں جائیں گے، عربی کے بعد سب سے پہلا مرثیہ جو امام حسین پہ کہا گیا ہے وہ سندھی میں کہا گیا ہے. سندھی کے بعد پھر سرائکی ہے. سندھی بھی بہت پرانی قدیم زبان ہے. قدیم زبان، یعنی کہ عربی کے بعد اگر کوئی مرثیہ کہا گیا ہے سندھی میں. اردو تو خیر کل کی بات ہے نا، 250 سال کا ہے، تو 300 سال بھی نہیں ہوئے میرے حساب میں. یہ کل یہ بات یہ شروع ہو رہی ہے، اور کتنی زبانوں پر مکسچر ہے. ابھی بھی اردو میں گنجائش لوگ نکال لیتے ہیں، لفظ استعمال کر لیتے ہیں. ہاں، فارسی ترکیبیں شامل ہو جاتی ہیں، عربی جی ترکیبیں وہی شامل ہو بات جاتی ہیں. ہے. تو یہ سرائکی میں بھی ہوتا ہے کہ عربی فارسی کا ایک میل آج کی سرائکی جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتا ہے، یا سرائکی بالکل خالصتاً سرائکی کلام ہی کہا خالصتاً جاتا ہے؟ سرائکی بھی ہے. اب چونکہ چیزیں ارتقاء کی طرف جا رہی ہیں، آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو جب مکسنگ ہوتی ہے معاشرے میں، کچھ مختلف لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر مختلف زبانوں سے کوئی لفظ اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. سرائکی کا اپنا ایک رنگ ہے، اپنا ایک رنگ ہے. سرائکی میں جس طرح آپ بین کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. بالکل. یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو پنجابی میں لکھا جاتا ہے سرائکی بالکل اس سے مختلف ہے، اور سرائکی میں واقعی جو تاثیر ہے بین کی وہ پنجابی سے زیادہ ہے. وہ الگ ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بین کا ایک ایلیمنٹ ہے سرائکی زبان میں، یہ اسی وجہ سے آیا ہے جو مولا حسین نے یا مولا سجاد نے کہا ہے کہ میں کیوں؟ تو اسی کو ہی سمجھتا ہوں پہ دعا جو مولا نے دے دی، اس سے ایک اپنا رنگ تو زبان کا، ہر زبان کا اپنا رنگ ہوتا ہے. کچھ لفظ آپ عربی کے ہیں، ایک لفظ کے 70 معنی آپ لیتے ہیں، لیکن وہ لفظ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے نا، اس میں کچھ رنگ تو ہیں. سرائکی کا اپنا ایک لہجہ اور اپنا طریقہ کار تو ہے، لیکن یہ جب معصوم کی دعا ہو جائے تو پھر اس میں وہ حرف آخر وہی ہوتی ہے.
اس کے بعد گنجائش نہیں ہے ہمیں تبصرہ کرنے کی. اور وہی ایک دعا ہے کہ جو آج تک چل رہی ہے جی اور سرائیکی بلا زبان شک چل رہی ہے. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ذاکر، بڑے بڑے بین. ایک نام ہے کچھی کا سرائیکی. نوح خان چلے گئے، رہ گئے اچھا، ہم نے سرائیکی دیکھا میں. ہے حسین غور صاحب کے بھی جو کلام ہے، آپ کے بھی جو کلام ہے، ایسے ایسے آپ لوگوں نے موضوعات نکالے ہیں جو کہ عموماً اردو زبان تو دور، پنجابی میں بھی بہت ہاں کئی کچھ نئی نئی موضوع ایسے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ حسین گوہر صاحب نے ایک موضوع مجھے بہت زیادہ ان کا پسند ہے، مولا ان کو زندگی دے. ان کا ایک مطلب مجھے یاد ہے، خالق اپنے پیغمبر دا ایک وار ظہور ولا کر، میں کو اکبر پتر میں تھا. کو اکبر پتر عطا کر. تو یہ ایک الگ بات ہے. ہاں ویسے اور اس میں تاثیر بھی الگ ہے. میرا اپنا ایک کلام تھا، اس نے پڑھا تھا مختار سیدھی صاحب نے، مولا ان کو درجات بلند کرے. بیٹھی شیرین گھر سجیں دی ہے، جنج اکبر دیت بلے سامے. یہ وہ مضمون ہے جو پنجابی میں یا اردو میں یہ مضمون نہیں کہے گئے. بلا شبہ حسین غور صاحب کا ایک کلام یہ بھی ہے، اساں مہمان ہند غازی لٹ جی جانے ردا جانے، نہ تو حسین نہ میں حسین. جی اب بالکل. یہ جو نہ تو حسین نہ میں حسین ہے، یہ پنجابی میں یا یہ اردو میں نہیں کہا جا ہے. سکتا. اچھا، اس طرح ایک بڑا نام سرائیکی کا اگر سرائیکی نوحے پہ بات کی جائے دور حاضر میں اور ان کا ذکر نہ کیا جائے تو جرم ہے. وہ جعفر الزمان صاحب قبلہ، ان کے لیے ایک کلام ہی کافی ہے ان کی تعارف کے لیے کہ کربل تو پیا لکھدا ہن ہن وقت وقت رہا. رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا، کیا لہجہ ہے کیا میں لکھا. وہ یہ سرائیکی کے علاوہ پنجابی یا اردو زبان میں نہیں آ سکتا. یہ ہے نہیں نا. یہ اس میں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہے یہ اس کے اندر اتنی ہر اتنی ہر لہجے کی اپنے، ہر زبان کا اپنا لہجہ ہوتا ہے نا. کچھ باتیں ایسی ہیں آپ پنجابی میں کی، اچھا عربی کی کچھ باتیں ہیں ایسے اس میں آپ العلم ہے، العلم کا کیا ترجمہ آپ سرائیکی میں پنجابی میں کیا کرو گے؟ جب الف لام لگی ہر قسم کا علم کرو گے، کیا ترجمہ کیسے کرو گے؟ کچھ چیزیں خوبصورتی الف لام میم ابھی تک آپ پہ کلیئر نہیں ہو سکا. ہاں بالکل، ہاں کہ سارے مقطعات نہیں کلیئر ہو سکتے. وہی بات ہے نا. حالانکہ عرفاء نے بتایا ہے، وہ تو انہوں نے اپنی جو تشریح کی ہے. جہاں تک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایسے ہیں، اس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہو سکتا، نہیں اور بدل نہیں ہو سکتا. ایک اور بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ معیوب نہ سمجھے، جتنی میری زندگی گزری ہے، جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، ہر تہذیب میں اٹھنے بیٹھنے کے، چلنے کے، شادی کے، ملنے کے، جلنے کے آداب طے ہوئے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، اس سے بڑی بات مذہب کی مجھے آتی نہیں ہے. یہ واحد ایک ایسی بات ہے کہ جس کے آداب کسی معاشرے میں طے نہیں کی گئے، نہ حدود بتائی گئی کہ ماں بیٹے کی لاش پہ روئے گی تو کیسے روئے گی. باپ بیٹے کی لاش پہ کیا بیان کرے گا؟ غریب سے غریب بھائی بھی کسی کا مر جاتا ہے تو جب بہن بیان کرتی ہے تو کہتے ہیں میرا بادشاہ بھی لڑو. اور جو ہوں ہی بادشاہ، وہ بھی جنت کے بادشاہ یا دارین کے بادشاہ، ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے؟ اگر بیوی ہے تو شوہر کو سرتاج کہتی ہے، وہ سرتاج کسی زبان میں بھی نہیں آتا لفظ. یعنی عربی زبان میں، فارسی زبان میں یہ لفظ کی وہ تاثیر نہیں ہوتی جو سرائیکی یا پنجابی میں ہوتی ہے جی سرتاج لفظ کی. وہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لسانیات کے ساتھ جڑ کے رہ جاتی ہیں. مجھے آپ کی بات کہی تو مجھے حسین غور صاحب کا ایک مصرع یاد آیا، غریب توڑے حسین ہوئے، غریب دی گال کون سندا ہے. حسین غور صاحب کا نہیں ہے یہ، خان گڑھ سائڈ کے ایک شہر ہے جتوئی، میرا خیال ان کا نام ہے شہر، جہاں تک میری معلومات ہے. میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، جہاں تک میری معلومات ہیں وہ تھا اپنا اے منطقی دور آ گیا ہے، ادیب دی گال کون سندا ہے، اتھا پرستار سیج دے ہن سلیب دی گال کون سندا ہے، سہن ہووے بھاویں ہووے صحرا، غریب کیتے او کربلا ہے. غریب توڑے حسین ہووے، غریب دی گال کون سندا ہے. یہاں پہ غریب عربی کا ترجمے میں نہیں آ رہا، بالکل، یہاں پہ غریب ہمارے معاشرے کا آ ہاں رہا ہے، بالکل ہماری تہذیب کا آ رہا ہے. ہماری تہذیب کا جو غریب ہے. عربی میں تو غریب مسافر کو کہتے ہیں نا، پردیسی کو. یہاں پہ وہ غریب نہیں آ رہا، یہاں غریب سے تنگ دست جس کے حالات بہترین ہو، جس کے پاس یہ وہ غریب آ رہا ہے. لیکن یہاں پر جو انہوں نے مزاج اختیار کیا ہے، غریب دی گال کون سندا ہے، یہ سرائیکی کے علاوہ کہیں پر یہ اس کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہو نہیں سکتا. اس میں بڑا، میں آپ کو ایک مطلع سناتا ہوں. بے وس بطول زادی
بے بس بطول زادی منت کرے ہوا دی، بے بس بطول زادی، اب منت کرنے یہ کدھر لکھو گے؟ بے بس بطول زادی منت کرے ہوا دی، مٹیاں اڑا ضرورت زینب کو ہیردا دی۔ تو یہ میرا اپنا ہے یہ لوہا بڑا جب تو اس کے ایک رنگ ہے کچھ اس میں آپ جیسے ابھی احسان نقوی نے، مولا ان کی زندگی کرے، بہت اچھا کہنے والے، انہوں نے ایک لوہا لکھ دیا کہ آواز طواف دی دور تھئی رہ سن دے بہن بھرائے، حج کرن والے حج کر دے رہے رہی رون دی آن دی ماں۔ اب یہ کیسا انہوں نے کہا ہے؟ احسان نقوی بڑا نام ہے، بڑے اچھے انہوں نے کلام کہے ہیں، بڑے خوبصورت۔ ابھی ان کا ایک کلام بہت پاپولر ہوا تھا، ذاکرین نے بھی پڑھا ہے، عالم بھٹی صاحب نے بہت زیادہ پڑھا ہے، وہ اپنا جے ملنا شام آ بابا، میں ہن کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا، ہائے ہائے جے ملنا شام بابا، جے ملنا ہی شام آ بابا۔ یہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سرائکی کا ہی کمال ہے کہ یہ یہ بس جو تاثیر ہے، یہ جو آس ہے، یہ جو بین ہے، یہ کسی اور زبان کا نہیں ہے۔ یہ عجیب سلسلہ ہے سرائکی زبان کا۔ اصل میں سرائکی تک بھی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دنیا میں بھی دفتروں کے دفتر لکھ دیے گئے، ایک بچہ نیا شاعر اٹھتا ہے، وہ کربلا پہ روز نئی بات نکالتا ہے، نیا اینگل نکالتا ہے۔ بالکل، یہ تو میں جب یہ میں حیران ہوں۔ میں نے جب ماموں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تو اتنا ایک 3D ملٹی ڈائمینشنل ایک سسٹم ہے، کوئی اتنے سمجھ نہیں آتی، ڈائمینشن ہے اس کے۔ کہیں پہ راستہ رکنے والا نہیں، ورنہ سیدھی سیدھی سی بات ہی جی آئے جی لڑائی 72 شہید ہو گئے، ختم ہو گئی بات۔ اگر 1 منٹ میں کی جائے تو یہی بات ہے، اس میں سے روز ایک نئی بات نکلتی ہے، نیا اینگل نکلتا ہے، اس لیے وہ سخی بنے ہیں۔ جو بھی فقیر کشکول لے کے جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس کے کشکول میں جگہ کتنی ہے، اس کو دینا کیا ہے۔ اب جو میں نے کل آپ کو کتاب دی ہے جی جی، اس پر، میں رات تھوڑا سا اس کا مطالعہ کیا ہے، آپ کو پسند آئی؟ ہاں میں تھوڑا سا وہ پڑھتا رہا۔ دراصل ایک فارسی کے ایران کے جو قاجار خان وادہ تھا، جو بادشاہ تھے، جی جی، ان کے ایک بادشاہ نے لکھی ہے وہ کتاب۔ صحیح صحیح، تو وہ ایک تو اولاً تو وہ بادشاہ کا مزاج ہے پوری کتاب میں، ہاں دوسرا یہ کہ وہ جتنی روایات تھی مصائب کی، وہ اس میں انہوں نے، ویسے ہم موضوع سٹ رہے ہیں، ایسی ذیلی بات کرو، جتنے تھے روایات مصائب کی، وہ ساری اس نے نقل کی ہیں، اہل سنت کی بھی، اہل تشیع کی بھی، جتنی روایات ملی اس کو۔ لیکن کمال اس میں یہ ہے کہ وہ جو ایک بادشاہ کا ذہن ہوتا ہے، جو اس نے نتیجے ان ایک جو وہی جو روایات جو ہماری بچپنے کی سنی ہوئی ہیں، جو 1400 سال سے چل رہی ہیں، بالکل اس نے نتیجے ایسے نکالے ہیں کہ انسان سوچ کر حیران ہوتا ہے۔ اس کا کتاب کا نام بھی اس نے، ویسے ہم نے تو اردو میں مقتل سید الشہداء رکھا تھا، فارسی میں اس کا نام ہے کمکام الزخار صحیح ہے، و سمسام البتار، صحیح ہے، یعنی کہ اونچی تلواریں۔ جی جی، وہ کمال کا وہ کتاب ہے۔ تو وہ یہی والی آپ کی والی بات ہے کہ اب بادشاہ ہے، وہ ایک نیا رنگ نکالتا ہے، ایک فقیر ہے، ایک نیا رنگ نکالتا ہے، بچہ ایک نیا رنگ نکال رہا ہے۔ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے یہ کربلا کا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس دن کربلا انسانی معاشرے سے الگ ہوگی، انسان کی اور آدمی کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ آدمی آدم کی ہر اولاد آدمی ہے، لیکن انسانیت جو ہے کچھ قدروں کے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں اگر قدریں نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، وہ آدمی تو ہے ہی ہے، آدم کی اولاد تو ہے، لیکن اس میں اور جانور میں فرق نہیں ہے۔ انسان کی قدریں ہیں، وہ قدریں کربلا سے ہمیں ملی ہیں کہ بہن کیا ہے، باپ کیا ہے، بھائی کہتے ہیں، اور تہذیب بھی وہیں سے ملی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، پچھلے انٹرویو میں میں نے کہا تھا کہ یہ کلام، اس کلام پہ، اس لہجے پہ گفتگو کرنے کے لیے، کربلا پہ گفتگو کرنے کے لیے، شعر کہنے والے کو، گفتگو کرنے والے کو کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام سرکار وفا کو بلائیں گے تو کس انداز سے بلائیں گے، سرکار وفا جواب دیں گے کس انداز سے دیں گے، شاہ ولی اکبر اور سرکار وفا گفتگو فرمائیں گے تو کس طرح ہوگی۔ اس طرح نہیں، وہ تم میں، یہ وہاں نہیں ہے۔ اچھا، یہ اردو میں ہو جاتا ہے، اردو میں وہ اس طرح کا اس کا لحاظ نہیں کرتے، اردو میں وہ ادبیت کو آگے رکھتے ہیں، بلکہ سرائکی کے اندر وہ احساس کو آگے رکھتے ہیں۔ جی، اردو میں میں بہت نے ادبیت آگے ہوتی اپنی زندگی میں بہت سارے ذاکر سنے ہیں۔ ایک ذاکر تھے، بہت قریب کے تھے، خادم حسین چاچا گٹھتری۔ وہ جتنا مذہب، بہت زیادہ مذہب پڑھے، لیکن مذہب میں بھی انہوں نے یہی کہا، سائیں فرمیندن سین فرمایا، بس یہ ہے، سائیں فرمیندن سین۔ جتنے مذہب میں بھی وہ اس طرح ادب کی کشتی کو وہ نہیں چھوڑتے تھے، اس پہ سوار رہتے تھے۔
اور جبکہ ہم اردو میں دیکھتے ہیں تو اردو کے اندر تو جب ہم کوئی بھی مصرع کہتے ہیں تو علی کہتا ہے، نہیں وہ حسین کہتا ہے، یہ ہاں ہم کہہ دیتے ہیں اس طرح، اردو زبان میں ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں، لیکن ہاں سریکی میں ہم کو یہ نظر نہیں آتا۔ بلکہ آپ نے میں کو اکبر پتر عطا اگر کی بات کی تو میں مجھے یاد ہے ایک بار میں کسی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا تو میں یہ کلام پڑھا تھا، تو میں نے بلا بساختہ میں نے ماموں کو میسج کیا، میں نے کہا ماموں یہ ایک ایسا کلام ہے کہ اگر میں شاعر نہیں ہوں، میں کہیں کچھ مصرع کہہ دیتا ہوں، لیکن اگر میں شاعر ہوتا تو میں ایسے کلام پر اپنا دیوان وار دیتا۔ تو آگے ماموں نے مجھے کہا فرقان آج کل کے ہر شاعر کو اس ایک کلام پر اپنا دیوان قربان کر دینا چاہیے، اتنا بڑا کلام ہے یہ۔ لوگوں کو وہ اندازہ نہیں ہے نا۔ اچھا کچھ لابیز اور کچھ ماحول ایسا بن گیا، یہ جو پنجابی لوگ تھے، ناراض نہیں ہونا، یہ بڑے شہروں میں بستے تھے، سورسز ان کے زیادہ تھے۔ اچھا اسی طرح اردو والے تھے، یہ کراچی میں بستے تھے، ان کے بھی سورسز زیادہ تھے۔ یہ سرائکی بیچارے درمیان میں پس کے رہ گئے، دیہی علاقہ، دیہی لوگ تھے، سادہ لوگ تھے، انہوں نے یہ بات سمجھی نہیں سوچی، اگو آمنے اتے وجنے کیا کرنے کیا نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے مولا حسین لنگا نہیں چھوڑے کر کے تو سام پیا، ویسے یہ بہتر بھی ہوا نا کہ سادگی میں رہتے تھے تو اپنی وہ جو ثقافت تھی اور اس اپنا جو کو نہیں طریقہ ہے اس کو بھولے۔ بھولے نہیں، چھوڑا نہیں۔ اب مطمئن لوگ ہیں، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، آپ حیران ہوں گے، اور بڑے مطمئن ہیں، اگر آپ رات کو ان کو آدھی روٹی بھی مل جاتی ہے تو شکر ادا کر کے سوتے ہیں۔ اچھا میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مثلا اردو زبان ہے، بے شک نئی زبان ہے، ایک نومولود زبان ہے، لیکن اردو کی پہچان جو ہے وہ اردو غزل ہے، غزل سے پہچان ہوئی ہے، میر تقی ہے یا غالب ہے، میر اور غالب کا نام لیا جاتا ہے۔ جی جی جی، سریکی ایک واحد زبان ہے جس کی پہچان ہی نوحہ ہے، نوحہ مرثیہ، صرف جو مصائب ہے امام حسین کا اسی وہی وہ پہچان ہے اس کی۔ بالکل پہچانو، یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، اس پہ میں اپنے سرائکی ہونے پہ ناز کیا کرتا ہوں۔ ہاں ان کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے ان کا، اور اچھا آپ کو قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تھوڑا سا میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ آپ نے اب ظاہر ہے ہر زبان کے اپنے آداب ہوتے ہیں، اپنے ٹرمنالوجی ہوتی ہے، اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے، شاعری کے آداب تو اپنی جگہ پر، بحر قافیہ ردیف یہ سب اپنی جگہ پر، زبان کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زبانوں میں ہم دوسری زبانوں کا میل نہیں ڈال سکتے، جیسے اضافت عربی میں استعمال نہیں ہوتی، فارسی میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ایک پورا علم ہے، زبان کا علم پورا علم ہے۔ اس علم پر کبھی آپ نے مطالعہ کیا ہے، یہ خدا داد آپ پر یہ آئی ہے کہ آپ نے صرف کلام کہنا شروع کیا اور وہ اتنا معروف ہوا اور اتنا مقبول ہوا؟ سر جی اصل میں وہ ایک مصرع تھا، میرا خیال اقبال کا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، لیکن فرد سے شروع اپنا ملت بنتی ہے، فرد سے معاشرہ بنتا جی بالکل، نقطے سے لکیر بنتی ہے۔ فرد سے گھر ہے، آپ اکیلے فرد ہو، آپ کو ماں کی گود سے تربیت ملی، وہ فرد پھر باہر معاشرے میں معاشرے کی تربیت کی یا معاشرے سے کچھ اثر لیا، اگر وہ اس میں کچھ ہوا تو معاشرے کو مجبور ہونا پڑا اس کو اڈاپٹ کرے، ورنہ اس نے معاشرے کو اڈاپٹ کر لیا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے گھر سے کیا سیکھا ہے۔ اگر آپ کے گھر کی تہذیب ہے بیٹا تو صحیح تباہ ہو، ابھی بھی جو پرانے جو ہمارے سردار لوگ ہیں، جو اچھے خاندان ہیں، وہ بیٹے کو تو نہیں کہتے سرائکی میں، ارے بیٹا تو صحیح تباہ ہو، ہاں بیٹا سردار صاحب تو میری گال سنو، آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں، ابھی بھی کہتے تاکہ بچہ کل نہ کرے۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو اپنے جانور کو کہہ کر نہ کر میری دھی، نہ کر میری بچی، کیوں اللہ تنگ کریں دی بھائی؟ اللہ اکبر۔ میں کہ بزرگ کو اس کو ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ یار میں ہی میں ناکسا کل اپنے بالا لوا زبان استعمال سجڑی نہ کرا، ہاں میں کو گال بھول وے سی، میری ترتیب وہ کہتے چینج ہو جائے گی، میں اپنا لہجہ نہیں چینج کرنا چاہ رہا۔ کمال ہے یہ، اور یہ یعنی آپ کو کیوں لگتا ہے یہ پھر وہی وہاں پر میں آ رہا ہوں، یہ جو وہ سادگی ہے ان کے اندر وہ اس کی وجہ سے ہے یا یہ کوئی خداداد کام ہے کہ وہ سر جی اتنے بس ایک بنیاد بن جاتی ہے نا، آپ زمینوں کو دیکھ لیں، آپ کچھ زمینیں ایسی ہیں جو گندم کے لیے ٹھیک ہے، کوئی زمین ایسی ہے جس میں چاول اچھا ہوتا ہے، کوئی گنا اچھا ہوتا ہے، آپ جس زمین نے جس چیز کو اڈاپٹ کر لیا اسے جو فصل ملنے لگی آپ اس سے وہی فصل لے سکتے ہیں، آپ دوسری فصل اس میں کاشت تو کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنی فصل دے گی نہیں، اس کی مقدار کم یا زیادہ ہو جائے گی، اس پہ محنت زیادہ کرنی پڑے گی، اس کو آپ پوری مٹی کھودیں گے، کھود کے اس کی پرانی جو جڑیں ہیں جو پہلے جو فصل اس میں لگتی تھی وہ نکالیں گے، کھاد، یعنی کہ اس طرح بڑا ایک کام ہے، یہ ہمت لوگ نہیں کرتے ورنہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور میں اکثر جب میں کسی سے بات کر رہا ہوتا تو شوکت بھائی کا مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے، شوکت بھائی نے ایک بار کہا کہ میں جو ان کی معروف نظم ہے دل ہے کہ لکھو آج میں شبیر کا حملہ،
تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو رہی تھی نظم، تو میں بیٹھ کر ہو رہا تھا تو میری والدہ نے، آپ کی والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے علم کے نزدیک لے گئی، اور علم کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر بیٹھ کے لکھو، اور جب وہاں پر نظم شروع ہوئی تو ساری رات چلتی رہی نظم. تو وہی بات ہے نا، وہ تو دے سکتے ہیں. علمدار سے زیادہ کون جانتا ہے کربلا کیا ہے؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو والدہ کی تربیت ہے اور وہ وہ جو تو ہے نا، لیکن علمدار دے بھی سکتے ہیں نا، وہ بلا مالک شبہ ہے نا. بلا شبہ، اور جس طرح وہ دے سکتے ہیں اس طرح تو کوئی نہیں دے یہی سکتا. بات ہے نا. بلا شبہ ایسے ہی ہے. اب لوگوں اصل میں ہمارے ہاں پنجابی میں بھی بہت اچھا ہے، اردو میں بھی بہت اچھا ہے. اس کو لوگ ضعیف الاعتقادی بھی کہتے ہیں، بعض لوگ علماء اپنے طور پہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں سرائیکی میں اعتقاد بہت اچھا ہے، جس میں بھی کوئی کرتا ہے، پیر سے کیتی کھڑے، غوث پاک پہ کیا ہوا ہے، پیندر پاک پہ کیا ہوا ہے، اللہ جس پہ کیا ہوا ہے، اعتماد بڑا، اعتقاد بڑا، جو کرے سی پیر کرے سی. اور عقیدت بھی بہت زیادہ ہے. وہی نا، وہی اعتماد ہاں. عقیدت ہے نا، جو کرے سی پیر کرے سی. اب میں پھر شاعری کی طرف آتا ہوں. اب وہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ غریب دی گال کون سندا ہے. ہم اسی کی طرح ہم اردو میں دیکھتے ہیں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، بڑا معروف مصرع ہے انیس کا. اب ہم جب دونوں کو موازنہ کرتے ہیں تو جو احساس، جو غربت ہم کو سرائکی میں نظر آتی ہے، وہ بے شک بہت بڑا مصرع ہے. یہ والا شبیر پہ آج عالم شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، مثل لیکن ادبیات ادب زیادہ ہے اس کے اندر. وہ جو احساس ہے وہ سرائکی کے اندر ہم کو زیادہ کیوں نظر آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب اردو کیونکہ عام ہو گئی، لوگ اس کو جلدی سمجھ لیتے ہیں. سرائکی تھوڑا سمجھنا، ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، ورنہ بات تو سرائکی میں بہت اچھی ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ سے اجازت لے کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو پہراں وچ خاتون دا چن، دو پہراں وچ خاتون دا چن، کئی اسماعیل کو ہی بیٹھا ہے. نہیں اف کی تھی کہیں بی بی نے ہر حاجرہ کو، نہ لرزہ آیا حد دے وچ، نہ پٹیاں بدھیاں آکھیاں تھے. اکبر دی لاش کو چائی بیٹھا ہے، علی اصغر کو دفن. یہ رنگ ہے. اب یہاں پہ میں نے شروع کی ہے یہ جو مثال بیٹھا ہے علی اصغر کو دفنائی بیٹھا ہے، یہ جو رنگ ہے، یہ رنگ کا کمال ہے رنگ کے سارا. علاوہ یہ آپ بات دیکھیں نا، یہ اسماعیل و ابراہیم کی شروع آخر تک وہی جائے گی. تعمیر جو کرنا ہے کربل وچ ایک صبر دا کعبہ سید نے، ہاں ہاں، بے مثل ستون بنائی بیٹھا ہے، عباس دے بازو چائی بیٹھا ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. ہائے ہائے کعبے کے صبر کے، کعبے کے ستون. ہائے 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 ہائے. یہ آپ کا کلام ہے؟ جی ارے الحمدللہ. کمال کلام ہے. ہاں کمال کرم ہے، کمال کرم، یہ کرم ہے، اچھا، کرم کے علاوہ کچھ نہیں. میں یہی کہتا. اب حشمت بہلول یہی ایک نوحے کا شاعر ہے. حشمت ہے بہلول ایک منقبت کا شاعر ہے. آج کا زمانہ اب سائیں وہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے واپسی کا، سائیں جعفر الزمان کا، میں بھول جاؤں گا. عباس شام تو کچھ پردہ دار آئے ہیں، عباس شام تو کچھ پردہ دار آئے ہیں. اب ثانی میں دیکھیں وہ کیا کہا، بڑے اداس بڑے سوگوار آئے ہیں. کیا کہنے یار، اداس اور سوگوار، ہائے 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 ہائے. اس کی کیفیت پیش کر رہا ہے کہ بالکل. کیا کیا. ہاں، یہ اس کے ہاں بڑا کام تھا سید جعفر الزمان کے ہاں. سید جعفر الزمان جیسا میں نے نہیں دیکھا حالانکہ سرائکی ان کا میں. اردو میں بھی کلام ہے، لیکن جو سرائکی میں کلام انہوں نے کہا ہے ہاں. اس کی مثال ہی کوئی. اب میں تو لوریاں نال سمیدی ہم، اب ریت پہ پڑا ہوا ہے بیٹا تو ماں اس کو کہہ رہی ہے میں تو لوریاں نال سمیدی ہم، اتلال کیویں ندر آ گئی ہے. آئے لوریاں نال سمیدی، یہاں پہ کیسے سو گیا تو، ریت پہ ہائے کیسے سو گیا. ہائے ہائے ہائے. اچھا، یہ آپس کی بات ہے. یہ موضوعات آپ لوگ لاتے کہاں سے ہیں؟ یہ سرائکی میں کہاں سے آتے ہیں یہ موضوعات؟ خیر میں جانتا ہوں عطا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے، ایک معاشرے کا اثر ہوتا ہے. معاشرے کا اثر ہے نا، معاشرے میں بات ہے جیسے کی جاتی ہے اس میں ہوتا ہے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں. لیکن میں اپنی حد تک لوگوں کو میں نے بات دی، میرے 100% عطا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. نہ مجھے فن کا پتہ ہے، نہ مجھے شاعری کے قوانین کا کوئی اتنا پتہ ہے، نہ میں زیر نمبر پیش نہیں سمجھتا ہوں. عطا کے علاوہ کچھ نہیں، عطا اور ماں کی دعا. یہ عارف امام کا شعر ہے، ڈلا ڈلایا ہوا شعر وہاں سے آتا ہے، ہاں ہم اس میں صرف ذرا سا خیال ڈالتے ہیں. اسی طرح ہی ہے. بلکہ وہ تو آگے یہ کہتے ہیں خیال بھی نہیں ڈالتے، وہ بھی وہیں سے آتا ہے. لیکن یہ تو شعر کے لیے میں نے کہہ دیا، خیال بھی وہاں سے آتا ہے، اسی 100% اسی طرح بات ہے. بنا اب بنایا وہ وہاں سے آتا ہے. آپ یہاں پہ بات کرنے لگے تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن 100% اسی طرح ہے. مولانا معصوم نے کسی کو کہا تھا، مجھے اب اس شاعر کا نام بھول گیا، شاید آپ کو یاد ہو،
چھٹے امام تھے کہ آٹھویں امام تھے، اس نے قصیدہ سنایا میر کائنات کا، عربی شاعر تھا کوئی. تو مولا نے اس کو ڈھیر سارے درہم دینار عطا کیے. وہ جا رہا تھا تو اس کے ذہن میں آیا کہ آہا میں نے کیا کہہ دیا کہ مولا نے مجھے اتنا انعام دیا. پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے دینے والے وہ تو اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے واپس بلا لیا. انہوں نے کہا ادھر بیٹھ. مجھے اس شہر کا نام نہیں یاد آ، نام معصوم کا، اور بٹھا دیا. آپ کے ذہن سے یہ واقعہ گزرا اور کہا ادھر بیٹھ. وہ بیٹھ گیا. مولا نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ قصیدہ تو لکھا ہے؟ کہتا ہاں ماں نے لکھا ہے. بولے اپنے خادم کا جا وہاں فلاں صندوق میں ایک بوسیدہ کاغذ پڑا ہے وہ لے آ. وہ لے آ. مولا نے اس کے ہاتھ کہا دیکھ یہی قصیدہ ہے. کہا مولا یہی قصیدہ ہے لیکن مجھے آپ کی دادی کی عصمت کی قسم ہے میں نے رات کہا ہے. مولا نے کہا میں یہ نہیں کہتا تو جھوٹ بول رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں کی جرت نہیں ہمارے ایک لفظ بھی ایک حرف بھی نکال سکو. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ فلاں گداگر آئے گا وہ صدا کرے گا، اس کے کشکول میں کتنی جگہ ہے کیا ڈالنا ہے. امام حسن کا بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ شرحبیل جو کہ دشمن تھا امام حسن کا، امام حسن نے امام حسن پر قصیدہ کہا. امام حسن نے کہا کہ میں یہ خرید لیتا ہوں تم سے. تو امام حسن نے درہم دے کر خرید لیا. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں مولا میں ایک اور لکھ لوں گا. مولا نے کہا اب تم نہیں لکھ پاؤ گے، واہ جو تم واہ نے لکھنا تھا وہ تم نے لکھ دیا، اب ہم تمہیں لکھنے نہیں دیں گے. آئے ہائے ہائے. جو عطا ہونی تھی وہ ہو گئی اور وہ ہم نے خرید لیا، وہ ہمارا ہے وہ تمہارا نہیں. یہ بالکل ان کی عطا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ایک قربان کا ایک نوا تھا. قربان بہت سے کلام گئے ہیں. قربان کا نام بھی نہ لیا جائے آج کے نوا خانوں میں تو بری بات، سریکی میں خاص طور پہ. اس میں ایک تھا کہ ویراں دا وچھڑن کیا ہوندا ہے. اس کی ثانی دیکھ لا. یہ کسی اس کو سریکی میں اردو میں پنجابی میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. ویراں تو وچھڑن کیا ہوندا ہے، کیا ہوندی ہے مونج برا دی، یا سمجھے بھین علی اکبر دی، یا سمجھے بھین رضا دی، یا سمجھے بھین علی اکبر دی، یا یہ جو جس مصرے کے لیے میں متوجہ آپ کرو، یا سمجھے بھین رضا دی، نہ ملن بھرا تا سکھ دے وچ کیویں کھنڈ دی تسبیح سا دی. ہائے 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 سا دی تسبیح، ہائے ہائے ہائے. تسبیح ٹوٹتی ہے جی نا. جی بالکل. یا جانے بھین علی اکبر دی، کیسے یا دانے جانے گرتے ہیں بھین، تسبیح ٹوٹتی ہے. جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے کیویں کھنڈ دی تسبیح سا دی. یہ استار ہے، یہ باتیں سریکی میں ملے گی آپ. اور ایک بزرگ تھے، قربان کے والد تھے. اس میں قربان کے استاد تھے، مجھے ان کا نام یاد آ رہا. بڑے اچھے شاعر تھے وہ، غیر معروف تھے لیکن بڑے اچھے شاعر تھے. ان کا جو ہے اوزان پہ بڑا قبضہ تھا. انہوں نے ایک شعر لکھا ہے کہ اکھیاں یعقوب تو ود رو، ہاں ہاں ہائے ہائے ہائے. اکھیاں یعقوب تو ود رو ہو، میں قاسم کو پرنے دی ہاں، میں پتر دی مہندی لے دی ہاں. ہائے ہائے. مہندی بنانے کے لیے آنکھوں کو کہہ رہا ہے یعقوب سے زیادہ رو تاکہ میں مہندی لگا سکوں. وہ مصرع آگے پیچھے ہو گیا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ جو سریکی میں بہروں کا استعمال ہے وہ اردو زبان کی وہ سریکی نوحوں میں جو بہریں استعمال ہوتی ہیں اردو میں وہ بہریں استعمال بھی نہیں ہوتی. اردو میں وہ رنگ بھی نہیں ہے، اردو میں وہ طریقہ کار بھی نہیں ہے. بس اپنا اپنا انگ ہوتا ہے. اور ایک بات میں تو اس کو خوبصورت طریقے سے اس بات کو میں بتا رہا ہوں، میرا خیال ہے آپ قبول کریں گے. ذکر تو مارکوں کا ہے نا. آپ نے کبھی وہ گلدستہ دیکھا ہے؟ چمیلی کا پھول، گلاب کا، موتیا، دوسرا، تو ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. وہ اکٹھا کر کے گلدستہ بن جاتا، الگ بات ہے. تو اسی طرح ہے یہ، کوئی پنجابی میں ذکر کرے، کوئی سرائکی میں کرے، کوئی اردو میں کرے، کوئی سنسکرت میں کرے، کوئی عربی میں کرے، کوئی فارسی میں کرے، ہے یہ گلدستہ ہی جناب سیدہ کے باغ سے جو ہمیں ملتا ہے. اور ہر زبان اپنا نیا رنگ لے کر آتی ہے اور نئی بات لے کر آتی ہے، ہر نیا لیکن موضوع یہ لے کر آتی ہے. جناب سید یہ ازائی گلدستہ آپ اسے کہہ لو، ازائی گلدستہ کہہ اور لو. ابدی گلدستہ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا وہ، ازا کے پھول کھلتے ہیں جہاں پہ، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کالا گلاب ہے جی، لال گلاب ہے، سارے گلاب ہے، پیلا گلاب ہے، وہ بھی گلاب ہے. چلو ایک ہی نسل میں چلے جائیں تو سارے گلاب ہیں لیکن مختلف رنگ ہیں، مختلف رنگ ہے اور ان کا مختلف اپنا. علاقوں میں ہوتے ہیں. اور جو ہمارے یہاں سرخ گلاب ہوتا ہے، پیلا نہیں ہوتا. ملتان کے علاقے میں سرخ بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے. سفید اور پیلا، اس علاقے میں سفید اور پیلا ہوتا ہے. یہاں کی جو زمین ہے، جس طرح کی زرخیز زمین ہے، وہ اسی طرح کا گلاب اپنے اندر سے وہی نا. نکالتی ہے. کیا بات ہے، کیا مثال دی ہے. ہے تو سارے گلاب، خوشبو بھی سارے دیں گے لیکن اور خوشبوئیں بھی مختلف ہیں، ان کے اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنے اپنے موضوعات جی نکال جی. کے لاتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں جناب سیدہ کے ازا کے باغ، ازائی گلدستہ کہہ رہا ہوں. اس میں تقابل نہیں کرنا چاہیے کہ فارسی والے نے اچھا کہہ دیا، سرائکی والے نے اچھا کہہ دیا.
اردو والے اچھا کہہ دیا، پنجابی والے اچھا کہہ دیا، جس نے جو کہہ دیا. اب ساری زندگی میں نوحہ لکھتا رہوں، ان کی قبر پہ جا کے میں سارا کلام اپنا رکھ دیتا ہوں، وہ مجھے اپنا یہ مصرع دے دیں، ارمان ریا کیوں کیوں باز باج حسین حسین جان. جان. مجھے ایک یہ مصرع وہ دے دیں، استاد کیا نام تھا ان کا، بابا نثار. بابا نثار، تو میں اپنا سارا کلام دینے کو تیار ہوں. اچھا جب سرائیکی نوحے کی بات کریں تو ایک نوحہ حسین گور صاحب کا ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، حسین تھک پوندا ہے. میں اس کو سرائیکی ترکیب نوحہ کمال ہے، لیکن سرائیکی ترکیب میں تھک پونا ایک مسلسل عمل ہے، اس میں مجھے تھوڑا سا وہ ہے. حسین تھک پیا ہے تک ٹھیک، تھک پونا وہ تھک جاتا ہے، تھک جاتا ہے. اور یہ تھک گیا ہے وہ الگ بات ہے. تھک پونا ہر دفعہ یہ مسلسل عمل تو نہیں ہے پہ تھک پہ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پنجابی میں یہ تھکنے والا یہ جو آپ مضمون باندھتے ہیں. نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے. پنجابی میں یہ خوبصورتی نہیں ہے جو گوھر صاحب نے وہاں پہ خوبصورتی رکھی ہے، پنجابی میں یہ نہیں ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی تہذیب سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اب اسی طرح کچھ چیزیں سرائیکی تہذیب سے جڑی ہوئی ہیں. جب ہم اپنی ماں کو ہی کہتے ہیں نا، ہم اپنی ماں کو نہیں کہتے اماں جی باہو، ہم کہتے ہیں اماں سینڈ تھا باہو. جب ماں کو ہی سینڈ کہتے ہیں تو بیوی کو سینڈ کیسے نہ کہیں گے؟ ایک یہ عجیب ہے. ساری تہذیب کی کہانی ہے، سارا تہذیب کی گیم ہے. ہاں، یعنی کہ وہ تہذیب جو مولا کی دعا سے آئی. دنیا کی وہ زبان ہے جو رسول کے فرمان کے بعد ابھی تک چل رہی ہے. سرکار نے کہا کہ میری ماں ہے کیا ام ابیہا. سرائیکی جو پرانی سرائیکی ہے، جو سرائیکی اصل ہے بزرگوں والی، وہ بیٹی کو کبھی نہیں کہتے، وہ بیٹی کو آ میرا ابا بہو. سرائیکی میں یہ طریقہ کار ہے، میری ماں بہو، میرا ابا بہو. ابا بھی کہتے ہیں پیار سے بیٹی کو ابھی تک. سرائیکی میں جو کہے گا میری ماں ٹھیک ہے، یہ بیٹی کو کہے گی. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کیا تسلسل ہے کہ وہ جو ایک دعا آپ نے سب سے پہلے کہا کہ امام کی دعا جو جی جی امام نے دی اسے خاتون کو، اور وہ دعا سے کیسا سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ سرائیکی کی ہر جو صنف ہے اور جو اس کے ہر باریک بھی جو کمالات ہیں سرائیکی کے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے معصومین سے ہی مل رہے ہیں. بے شک صحیح. ایسی خوبصورت باتیں آپ ایک اس میں بات کی نہیں جا سکتی ایک سیٹنگ میں. اس کے علاوہ فوراً میں تو تیار نہیں تھا ذہنی طور پہ. ایسی باتیں ہیں آپ حیران ہو جائیں. دراصل یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بابا جی تیاری والی ہیں بھی نہیں. آپ بھی تیار نہیں ہوں گے کبھی، میں بھی تیار نہیں ہوں گا. وہ قدرتی آپ ہاں جی، اکٹھے ہو گئے نا. ہاں جی، وہی والی بات ہے. ورنہ آپ دو ہم بیٹھے مولا آپ کو زندگی دے، ہم یہاں پہ ہیں تو اس میں اکٹھے ہونا، ملنا، گفتگو کر سکنا تھوڑا سا مسئلہ ہے. اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ بنا تیاری کے کام ہو، کیونکہ جس طرح نہیں ہم بعض آپس دفعہ میں بات کرتے ہیں نا. نہیں، میں اپنی ایج کا شکوہ کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ مصرے جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یاد ہی نہیں آ رہے ہوتے. اب ایک دوڑا تھا، اب اس کو تشریح یہاں پہ آن لائن کیا نہیں جا سکتا سرائیکی کا، اس کو سمجھنا آپ نے ضرور ہے. انہوں نے کہا جے کر تسلیس نے سانچے وچ تصویر نہ فسق دی ڈھل دی. ہاں سانچے میں تسلیس دا سانچا. تصویر نہ فسق دی ڈھل. جے کر ہمارے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ 48 دفعہ یہ شعر یہ بند پڑھا اس ذاکر نے، لوگ منہ پہ ماتم کر رہے تھے. ہم کہتے ہیں اب پڑھا لکھا زمانہ ہے، وہ پڑھا لکھا زمانہ تھا. یہ بات آج کے جوان کو سنا کے اس کو رلا کے دکھاؤ. جے کر تسلیس دے سانچے وچ تصویر نہ فسق دی ڈھل دی، تا دین دی ملکہ در مسجد تو خالی مول نہ ولدی. ہائے 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 ہائے. یہ خونی سنگ سقیفے والا بنیاد ہے جنگ کربل دی. یہ چڑک مسلسل دکھ دی رہی نیٹی ہر کہیں کرمل مل دی. ہائے ہائے سلگتی رہی ہے جی. ہائے 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 ہائے. اور یہ اچھا یہ بھی کمال ہے کہ یہ اس دور میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پرانے دور میں یہ موضوعات تھے جو سرائیکی زبان اپنے اندر سے نکال رہی تھی، دے رہی تھی دنیا کو. ایسی بات ہے. اور پنجابی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بابا نثار کے کلام ہیں، اور کیا کہنے، اور اب نئے موضوعات ملے ہم کو. لیکن اب ظاہر ہے ہم کیونکہ میں نے جب دوحہ میں یہ کام ہوا تھا، دوحہ کے لوگ پرانے اظہر بھائی اور دوسرے لوگ سارے گواہ اس بات کے، جب میں نے غضنفر صاحب کی شاگردی اختیار کی
اچھا ویسے ہم کو ایک نشست کرنی چاہیے ہم دونوں کو، کیونکہ دونوں رسمی شاگرد ہیں، تو پیر بھائی ہیں دونوں. میں باقاعدہ شاگرد ہوں. میں بھی باقاعدہ شاگرد ہوں، اچھا رسمی ان کے شاگرد. آگے جو مٹھائی وغیرہ لائے گی جو بھی اسی، اور قطر کے حسینیہ میں ہوا تھا یہ کام. تو انہوں نے مجھے ایک لفظ کہا تھا، وہ سریکی میں ہی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا شیاری جو ہے نا بہلول صاحب، لفظاں دے گاٹھ تروب دا نانی، لفظوں کو گاٹھنے کا نام نہیں ہے، اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے، گاٹھ تروب دا. شاعری کا تعلق شعور سے ہے. شعر میں وہ کہتا ہے اسے مانتا ہوں جو جا کے شعور پہ دستک دے. اب طریقہ کار ہماری اردو میں خاص طور پہ یہ ہو گیا کہ لوگ بس قافیہ ملا رہے ہوتے ہیں، وہ خیال سے نہیں ہوتا. بالکل. اچھا میں آپ کو بتاؤں، مجھے بھی قبلہ نے یہی کہا، لیکن مجھے اردو میں کہا. ہاں مجھے قبلہ نے کہا فرقان شاعری قافیہ بندی نہیں ہے، ندرت خیالی ہے. ہاں بس لفظوں کو یہ اس کو کوئی خیال تو دو، کوئی اس کا رزلٹ تو دو. میں نے صبح سے شام تک میں نے کہا کہ H2O پانی بنتا ہے، H2O پانی. اور بھائی اس کو H2O کہتے پانی. لیکچر میرا ختم ہو گیا، ہر کوئی گھر چلا گیا، آپ کو پوچھے کہ یا ٹیچر نے کہا جی H2O پڑھا ہے. اور بھئی H2O کیا ہے، پانی بنا کیسے؟ معنی کیا ہے اس کے، معنی کیا ہے؟ بنا کیسے؟ کھول کے کوئی پتہ نہیں بتا رہا. جو کھول کے بتانے والا تھا وہ قبر میں چلا گیا. کم از کم غضنفر صاحب نتیجہ دیتے تھے. ایک مولا کا جو استغاثہ ہے نا، حل من الناس ینصرنا، میں نے بھی کہا، سرائکی تمام شعراء نے کہا، پنجابی میں بھی کہا گیا، اردو میں بھی کہا گیا. اس میں جو غضنفر صاحب نے گرا دی ہے نا، ختم ہے، میری زندگی قربان ہو جائے. جب مولا نے کہا نا حل من الناس ینصرنا، تو جناب سید نے خیمے کے در سے آواز دی ہے کہ عباس دے جیندے آنکھیں ہاں حل من الناس ہائے 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 ینصرنا. ہائے، کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے، عباس جیندے جیندے آنکھیں آنکھیں ہاں ہاں حل حل من من، ناصر. پتہ چلتا تیری امداد مانگنے کا. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بھی سریکی کا ہی مزاج ہے. اور یہ بھی وہ خیر قبلہ تو خیر قبلہ تھے، وہ میں کہہ رہا ہوں نا قبلہ پر ایک نشست ہونی چاہیے، ہم دونوں بیٹھ کر بات کریں قبلہ جی پر. ضرور انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو. اچھا قبلہ بہت ٹائم ہو رہا ہے، جی آپ کی بسم اللہ. گاڑی بھی ہے اور جی جی وقت بہت کم ہے. ہم تو آدھا گھنٹہ کرنا تھا، آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. بس چلے تو 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. یہ طریقہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں آپس میں، بس ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ ریکارڈ پر آ جائے گی. یہی مین بات. یہ کوئی ضروری نہیں. اب ہم ان چیزوں سے بھی بہت آگے چلے گئے. مولا کا بڑا کرم ہو گیا، جناب سیدہ کا احسان ہو گیا. اب نام والی یا پہچان والی بات تو رہی نہیں. اور میں بعد میں بات نکل آتی ہے. ایک دفعہ بس لے کے بچوں کی سارے ماتمیوں کی میں لے گیا شاہ عبداللطیف بٹھائی. تو میرے بھتیجا بھانجا آج کل وہ کچہری میں کوئی ہوتا ہے، تو اتنا سا تھا سکول کا. انہوں نے کہا مامو یہاں شاہ عبداللطیف بٹھائی آنا کیوں ضروری ہے؟ میں کہا مجھے یہ تو پتہ نہیں کیوں ضروری ہے، لیکن میں نے آل محمد کا ایک مزاج دیکھا ہے کہ جس نے ان کے دروازے پہ سر جھکا دیا، انہوں نے دنیا کو اس کے دروازے پہ ہائے جھکا ہائے دیا ہے. ہائے. جب ہم اگر آپ گھر سے نکلو گے حشمت اللہ بہلول کو بنوانے کے لیے، کوئی بھی آپ کو نہیں منوائے گا، مانے گا. دوستو لاسٹ 1 منٹ ریکارڈ نہیں ہو سکا، خدا جانے کیوں نہیں ہو سکا. مشینری ہے، الیکٹرانکس ہیں، کبھی کبھی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، پلس میں اکیلا بندہ ہوں آپریٹ کرنے والا، یہ بھی معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن آخری 1 منٹ میں کوئی خاص ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی، بس اختتامیہ تھا، ہم وائلڈ اپ کر رہے تھے اور اسی میں وہ ختم ہو گیا. تو اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ شاعری کے متعلق، شاعری کے مختلف صنفوں کے، مختلف کیٹیگریز کے، مختلف شعبوں کے بارے میں آئندہ بھی بڑے لوگوں سے، بڑے شعراء سے ڈسکشنز ہوتی رہیں گی، اور اسی طرح آپ تک میں وہ لے کر آتا رہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس.